ایک گاؤں کی سیر کرواتے ہیں جس کا نام ہے نتھو کی۔ یہ گاؤں لاہور شہر کے مشرقی سائڈ پر شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس گاؤں کے مغرب میں بیاربی نہر گزر رہی ہے جو کہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہوئی آگے قصور کی طرف نکل جاتی ہے۔ یہ نہر گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس گاؤں کے اطراف میں 4 گاؤں جن میں منہالا گاؤں، واڑا گاؤں، چھاپا اور نواں پینٹ آباد ہیں۔ اس گاؤں میں 2 بڑے پیٹرول سٹیشن اور 6 بڑی مساجدیں موجود ہیں۔ اس گاؤں کا بڑا المیہ یہ ہے کہ اس گاؤں کا مین روڈ 15-20 سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی مین وجہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، جبکہ اس گاؤں کی اندر کی گلیاں جو چھوٹی گلیاں مضبوط اور پکی ہیں۔ اس گاؤں میں گیس بھی لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گاؤں بہت صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ گاؤں شہر لگتا ہے لیکن اس میں رہن سہن رسم و رواج ابھی بھی گاؤں والے ہیں۔ شام کو لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ دودھ کا کام کرتے ہیں جن میں ارائی برادری اور میو شامل ہیں۔ اس گاؤں میں 2 بڑی برادری آباد ہیں جن میں میو برادری آلموسٹ تقریباً 40% اور ارائی برادری 38%، رحمانی برادری 15%، چلائے 5%، ملک 4%، مغل، رانا، موچی، ماچھی یہ سب بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہیں۔ میواتی برادری کی بات کریں تو اس گاؤں میں میواتی برادری کے 2 گروپ موجود ہیں، ایک بسیکا، دوسرا چونا کھیڑیا۔ دراصل یہ نام اس گاؤں کے نام ہیں جو انڈیا میں آج بھی موجود ہیں، مطلب بسی دوسرا چونا کھیڑا۔ یہ وہ گاؤں ہیں جہاں سے یہ لوگ انڈیا سے آئے تھے، تو اسی نام پر آج بھی یہ لوگ جانے جاتے ہیں۔ اس گاؤں میں تقریباً 8 سے 10 اسکول ٹیچر ہیں جن کا شمار میواتی گروپ کے چونا کھیڑا لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بچوں میں تعلیم کا رجحان زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے۔ گاؤں کی نمبرداری شروع سے ہی میواتی لوگوں کے پاس رہی ہے جو کہ اب عابد نمبردار میو سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے پہلے ان کے والد انور نمبردار اور ان سے پہلے موج خان نمبردار گاؤں کی نمبرداری کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ اگر ہم گاؤں کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کا سارا رقبہ سکھوں کا تھا۔ ارائی یہاں پہ پہلے سے موجود تھے جن کے پاس اپنی زمین نہیں تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے گاؤں کے ارائیوں کے پاس اپنی زمینیں نہیں تھی کیونکہ سارا رقبہ سکھوں کا تھا۔ سکھ یہاں پر پورے پنجاب میں راج کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا کہنا یہ بھی ہے کہ اصل آزادی تو ارائیوں کو ملی ہے۔ میواتی لوگوں کے پاس انڈیا بھارت میں بھی زمین تھی جہاں سے یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ جب وہ پاکستان آئے ان کو یہاں آ کر بھی زمینیں الاٹ ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم تھوڑا آگے چل کے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ ارائی لوگوں نے محنت مزدوری کر کے تھوڑی زمین خریدنا شروع کی اور آج ان لوگوں کے پاس بہت سارا گاؤں کا کافی رقبہ ان کی ملکیت میں شمار ہے۔ دوسری طرف میو برادری کے بزرگوں نے اپنی زمین ناسمجھی کی وجہ سے چند سکوں کے عوض ارائی برادری کو بیچ ڈالی۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انہی بزرگوں کے بچوں کو ارائی برادری کے کھیتوں میں کام کرنا پڑا۔ یہاں پر ہمیں مختلف برادریز کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم اور زمین کی قدر نہیں کی ان کے بچوں کو مفلسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا ان لوگوں نے محنت مزدوری کر کر سب کچھ حاصل کر لیا، اور جن کے پاس اپنے آباء و اجداد کی طرف سے زمینیں ملی ہوئی تھی انہوں نے کچھ چند سکوں کے عوض اپنی زمین بیچ ڈالی اور آج ان کی نسلوں کو مفلسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس گاؤں کے فوڈ پوائنٹ نے اپنا معیار اور کوالٹی کو برقرار رکھنے کی وجہ سے اپنے اطراف کے گاؤں میں اتنا زیادہ مشہور ہے کہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں پر اسپیشل کھانے کے لیے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے شمار جوس کارنر جاکے کا، دہی بلے یونس کے، سموسے جیلے کے، فاسٹ فوڈ حشام کا اور برفی ولید کی۔ دوستو جب ہمیں دہی بلے کھانے ہوتے ہیں تو ہم آتے ہیں یونس دہی بلے والے کے پاس۔ یہاں کے جو دہی بلے ہیں یار ایکسلنٹ کی کوالٹی ہے۔ للو پنڈ تو ہیں بارڈر تو
ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਾਨ ਬਰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੂਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀ रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। सुना है कि बहुत मशहूर है तो इस वजह से हम इधर रुके हैं। हमने टेस्ट चेक किया, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ मिलती है वो बिल्कुल खालिस प्योर होती है। गांव में 2 बड़े स्कूल हैं, TCF और गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसमें काबिल और बेहतरीन उस्तादजा जो कि बहुत मेहनत से तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं। स्कूलों में हर तरह की सहूलत मौजूद है जो कि बच्चों की तालीम को आसान बनाती है। मेव बरादरी का चंद सालों पहले तालीम की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था। 21वीं सदी के शुरू में वालिदैन ने बच्चों को तालीम दिलवानी शुरू की, जिसकी वजह से अब मेव बरादरी तालीम याफ्ता है और सरकारी ओहदों पे ड्यूटी सरंजाम दे रही है। पास से BRB नहर भी गुजरती है जो गांव के खेतों को सैराब करती है। नहरी पानी होने की वजह से यहाँ की फसलें बहुत ही शानदार होती हैं। 50% लोग गांव के खेती बाड़ी करते हैं। नहरों में गर्मियों के अंदर लोग नहरों में नहाने के लिए जाते हैं। जो लोग तैराकी नहीं कर सकते वो छोटे नालों या फिर टूलों का रुख करते हैं। इस गांव में एक मेला भी लगता है जो शाह कमाल कब्रिस्तान में मुनक्कद होता है। ये मेला गांव की तारीखी रवायत में से एक है। गांव में 2 बड़े कब्रिस्तान हैं, एक कुठिया स्टॉप वाला कब्रिस्तान, दूसरा शाह कमाल कब्रिस्तान। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इर्द गिर्द के गांव से इस मेले में शरीक होते हैं। इस गांव में हर साल शाह कमाल का मेला भी लगता है जो कि कई सालों से गांव को 4 चांद लगाता है। आसपास गांव के लोग भी इस मेले में लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। इस गांव में 100 के करीब क्रिश्चियन लोग रहते हैं जिनका एक चर्च भी है। पाकिस्तान बनने से पहले गलियां छोटी बनाई जाती थी, पतली बनाई जाती थी। आपने अगर अंदरून लाहौर देखा है वहाँ पे भी काफ़ी पतली गलियां हैं। इस गली का शुमार भी पाकिस्तान बनने से पहले में होता है। ये गली इस गांव की सबसे पुरानी गली है, इसीलिए ये सबसे पतली गली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया।